علامہ ارشد القادری بیان فرماتے ہیں کہ تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، جونپور شہر میں سندر لال نام کا ایک شخص رہا کرتا تھا۔ اس کا خاندان تھا اور وہ اپنے خاندان میں سب کا سردار تھا، سب کا سربراہ تھا، اور وہ سنار لوگ تھے، اور اس کی بیچ شہر میں چوراہے پر دکان تھی۔ بہت پیسے والا تھا، عزت و شہرت والا تھا، اس کا کام بھی بہت اچھا چلتا تھا، ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، لیکن اندر سے بہت غمگین تھا، اندر سے بہت ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ گھر پہ آتا اس کی بیوی تھی، جب وہ غمگین ہوتا تھا تو اس کی بیوی اسے تسلی دیتی تھی، بہت اچھی اس کی بیوی تھی، ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ ظاہراً تو اس کی بیوی اسے تسلی دیتی تھی، لیکن راتوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتی تھی، وہ بھی بہت غمگین رہا کرتی تھی، اپنے شوہر کے سامنے خوش رہتی اور راتوں میں غمگین ہو جاتی۔ تو یہ پریوار اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، اور انسان اس ٹائم زیادہ غمگین ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، عزت ہو، شہرت ہو، مال و دولت، ہر کچھ ہو، لیکن اگر اولاد کی دولت نہ ہونا، اگر انسان کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو انسان ایک الگ زندگی جیتا ہے، ایک اسے سکون نہیں ہوتا ہے، ایسے عجیب اسے لگتا ہے کہ کاش اولاد ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، ساتھ میں ہوتی، یہ غم اسے ستاتا ہے۔ انسان کتنی بھی شہرت، عزت، پیسہ، دولت حاصل کر لے، لیکن اگر اولاد نہ ہو تو سب کچھ اسے بیکار لگتا ہے، کتنا بھی مالدار ہو۔ تو اس کی اولاد نہیں تھی، اسی گھٹن میں وہ کبھی کبھی رویا کرتا تھا تو اس کی بیوی اسے تسلی دیا کرتی تھی۔ پڑوس میں ایک سید صاحب رہا کرتے تھے، سید شریف، تو وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ جب بھی محرم شریف کی 10 تاریخ آیا کرتی تھی تو وہ لنگر کیا کرتے تھے، لنگر حسینی کیا کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک ان کا لنگر حسینی چلا کرتا تھا۔ لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، غریب آتے تھے، فقیر آتے تھے، ان کو بڑا تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ محرم شریف کی جب 10 تاریخ آئی تو صبح سے ہی ان کے ہاں لنگر شروع ہو گیا، اور شام کے ٹائم انہوں نے ایک رسم ادا کی کہ اپنے بچے کو ترازو کے پلے میں رکھا، ایک پلے میں بچہ اور ایک پلے میں انہوں نے مال و دولت رکھا، اپنے بچے کو دولت سے تول کر اور وہ دولت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ جب سندر لال کی بیوی نے دیکھا تو اسے بڑا عجیب لگا کہ ابھی تک تو انہوں نے ایسا کیا نہیں، اب انہوں نے مال و دولت کو ایک پلے میں رکھا، بچے کو ایک پلے میں تول کے اور مال و دولت تقسیم کر دیا۔ جب شام ہو گئی، بھیڑ ہلکی ہو گئی، تب سندر لال کی بیوی سید صاحب کے گھر گئی، سید صاحب کی بیوی کے پاس، اور کہنے لگی، بہن مجھے یہ بتاؤ، ابھی تک تو تم لوگ ایسا کرتے تھے، صبح سے لنگر چالو کرتے تھے، شام تک تمہارا لنگر چلتا تھا، لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آپ لوگ لنگر کیا کرتے ہو، اور اس دن ہر کوئی لنگر کیا کرتا ہے، ہر کوئی ان کے نام کی فاتحہ دلاتا ہے، لیکن یہ مجھے بتاؤ، کیا یہ کوئی نئی رسم ہے کہ تم لوگوں میں کہ بچے کو پیسوں کے برابر تولتے ہو؟ تو اس نے کہا، بہن ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک لمبی کہانی ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے، تم نہیں سمجھ پاؤ گی۔ تو اس نے کہا، اچھا میں کیوں نہیں سمجھ پاؤں گی؟ اس لیے کہ میں ہندو دھرم کی ہوں، الگ دھرم کی ہوں، آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ ایسا لگتا ہے آپ مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ سید صاحب کی بیوی کہتی ہیں، بہن کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تمہیں کیوں نہیں بتاؤں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر سننا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ بتانے کے لیے تیار ہو گئی، ادب کے ساتھ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، سنو بات کیا تھی۔ ایسا تھا کہ میری اولاد نہیں تھی، میں اپنی زندگی میں گھٹ گھٹ کر رہا کرتی تھی، اپنی زندگی گھٹ گھٹ کر جیتی تھی، کبھی بھی آنسو نکل آتے تھے، کبھی بھی غمگین ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا تھا،
اور افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم چیخ نکل گئی، ایک دم چیخ نکلی کہ یا حسین میری اجڑی ہوئی جھولی کو بھر دو۔ تمہارا درد تو ایسا ہے کہ کوئی بھی مانگنے والا جائے تو خالی نہیں لوٹتا، تمہارے گھر کی ریت نہیں ہے کہ کسی کو خالی لوٹائیں۔ آج آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، آپ مجھے نواز دو، میری اجڑی ہوئی گود کو بھر دو، میری سونی گود کو بھر دو۔ اے فاطمہ کے راج دلارے، مانگنے والوں کو آپ کے در سے کیا نہیں ملا، ایک چٹکی مجھے بھی عطا کر دو۔ عالم ہستی کے راج کمار، اپنی دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دو۔ بڑی مشکل سے میرے گھر والوں نے مجھے سنبھالا، ایک چارپائی پر لٹال دیا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، ایسے ہی میں سو گئی۔ اور جب میں سوئی نا تو میری قسمت کا ستارہ جاگ گیا۔ جب میں سوئی تھی تو فوراً مجھے خواب آیا، اور ایسا خواب آیا کہ بالکل سناٹا ہے، کالی رات ہے اور ایسی کالی گھٹا چھائی ہے کہ سامنے کچھ نہیں دکھتا، تارے کھلے ہوئے سب موجود ہیں، دکھ رہے ہیں، تارے نکلے ہیں۔ ہم تاروں کی طرف دیکھنے لگے تو ایک تارا ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گرا، اور اس کی روشنی پھیلی ارد گرد اور پھر غائب ہو گئی۔ اتنا ابھی دیکھا تھا کہ کانوں میں آواز آئی، جا مایوسیوں کی مجدار سے تیری کشتی نکال دی گئی ہے، صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے، تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلدی تیرے گھر میں آرزوؤں کا سویرا چمکے گا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، نشاط و سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح سرشار ہو گئی، امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔ اب مجھے ایک بہت اچھا لگنے لگا، اور کچھ ہی دنوں میں جب دائی سے چیک کرایا نا، جب دائی کو دکھایا تو دائی نے خوشخبری دی کہ تو ماں بننے والی ہے، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد ہمارے گھر یہ ننھا پیدا ہوا۔ یہ میری گود میں جو ننھا دیکھ رہی ہو نا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے، یہ انہی کے ذریعے سے ملا ہے، تو آج اس کو پیسوں کے برابر تول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خیرات نکالی ہے۔ یہ کوئی نئی رسم نہیں ہے بہن، ابھی یہ بات اپنی جاری ہی رکھی تھی انہوں نے کہ سندر لال کی بیوی ایک دم سکتہ طاری ہو گیا۔ آنکھیں بند کر لی سندر لال کی بیوی نے، اور جب آنکھیں کھولی تو آنکھیں بھیگ چکی تھیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو چکے تھے، وہ رونے لگی تھی۔ تو سید صاحب کی بیوی نے جب دیکھا کہ سندر لال کی بیوی رونے لگی تو کہا، بہن آپ رو کیوں رہی ہو؟ کیا میری باتوں نے آپ کو غمگین کر دیا ہے؟ کہ میری باتیں آپ کو بری لگ گئی ہیں؟ تو اب اور تیز وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سید صاحب کی بیوی نے چھپایا اور کہا، بہن مجھے معاف کر دو اگر میری کوئی بات غلط لگی ہو۔ تو سید صاحب کی بیوی نے جب اتنا کہا تو سندر لال کی بیوی نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا یہ بات کیا کر رہی ہو؟ آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی، بس میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جو حال تمہارا تھا نا، اس وقت وہی حال میرا ہے۔ میری بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، میں ایسا کوئی پیر فقیر بابا کوئی نہیں بچا جس کی چوکھٹ پر نہ گئی ہوں، کہیں بھی مراد پوری نہیں ہوتی، کہیں بھی بات نہیں بنتی ہے۔ ہاں تمہارے کربلا کے تاجدار پتہ نہیں ہماری فریاد سنیں گے یا نہیں سنیں گے، اگر ہم ان سے فریاد کریں تو پتہ نہیں وہ ہمیں اولاد عطا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ سید صاحب کی بیوی نے کہا، کیوں ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں ہندو ہوں، میرا دھرم الگ ہے۔ سید صاحب کی بیوی نے کہا، سنو بہن، ان کے در پہ جو بھی مانگنے جاتا ہے نا وہ اسے عطا کر دیتے ہیں، اور بہن سنو، ان کے نانا ایسے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہاں جب کوئی مانگنے جاتا ہے وہ دھرم نہیں دیکھتے، عطا کر دیتے ہیں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہاں بالکل ایسی بات ہے۔ جب اتنا سنا تو خوش ہو گئی، آنسو پوچھے اور اپنے گھر پہ آئی، اپنے شوہر کے پاس آئی، اپنے شوہر سے ذکر کرنے لگی، ساری باتیں بتائیں کہ ہمارے پڑوس میں جو سید صاحب ہیں نا، ان کا جو بیٹا ہے وہ تاجدار کربلا کے وسیلے سے ہوا ہے، وہ تاجدار کربلا نے عطا کیا ہے، ورنہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ سندر لال نے جب اتنا سنا، سندر لال نے ایک گھڑی اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، لیکن اس نے سوچا
کہ ہم بابا فقیروں کے پاس گئے، ہر جگہ گئے، بات نہیں بنی، یہ کیا فالتو کی بات کر رہی ہے کہ امام حسین کے نام سے اگر یہ مانگے گی تو اسے مل جائے گی اولاد، تاجدار کربلا کے نام سے اگر یہ وسیلہ دے گی ان کا تو اسے اولاد مل جائے گی۔ اس کے دل میں تو کچھ اور تھا، لیکن اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسا تمہاری مرضی۔ کچھ دن یہ لوگ ایسے ہی رہتے رہے۔ ایک دن سندر لال کی بیوی نے سندر لال سے کہا سنو، آج ہم لوگ پاک صاف ہو کے اور تاجدار کربلا کی طرف لو لگائیں گے، تاجدار کربلا کی طرف دھیان لگائیں گے۔ تمہیں ان کی شکتیوں کا اندازہ نہیں ہے، وہ بہت شکتی شالی ہیں، جس کو چاہیں اولاد عطا کر دیں، وہ بہت شکتی شالی ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العزت کا حکم مانا، اللہ کی بات کو نہیں ٹالا اور اللہ کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا، اللہ کے لیے شہید ہو گئے۔ اسی لیے اب ان کی بات بھی کاٹی نہیں جاتی ہے، اب ان کی بات بھی ٹالی نہیں جاتی ہے۔ آؤ ہم پاک اور صاف ہو کے ان کے طرف دھیان لگاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، ان کا وسیلہ دیتے ہیں۔ سندر لال نے بہت تیزی کے ساتھ جھڑکتے ہوئے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنے بابا فقیر سب کے پاس ہم لوگ گئے، کیا کہیں بات بنی؟ اب تم تاجدار کربلا کا وسیلہ لوگی؟ کیا تمہیں کچھ مل جائے گا؟ کیا تمہاری اولاد ہو جائے گی؟ جب اتنا سندر لال کی بیوی نے سنا تو آنسو آ گئے، رونے لگی کہ ابھی تو تم کہتے تھے کچھ دن پہلے کہ ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، اور آج تم بدل گئے، آج تم یہ کیا کہنے لگے؟ کیا وہ تم یہ جانتے نہیں ہو وہ بہت شکتی شالی ہیں، وہ بہت زیادہ ان کے اندر شکتی ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ سندر لال نے کہا سنو، میں نے تمہاری دل کی تسلی کے لیے کہا تھا۔ جب اتنا سندر لال کی بیوی نے سنا نا تو بڑا مایوس ہو گئی، بس دل میں امید تھی اور تاجدار کربلا کی طرف لو لگا لی اور کہا اے تاجدار کربلا ہمیں بھی اولاد عطا فرما دو، جیسے آپ نے سید صاحب کی بیوی کو اولاد عطا کی نا، آپ کے وسیلے سے انہیں اولاد ملی ہے، آپ ہمیں بھی اولاد عطا کر دیں۔ آپ کا وسیلہ مانگتی ہوں، بہت سے پیر ولیوں کی چوکھٹ پر گئی ہوں، بابا فقیروں کے پاس گئی ہوں، لیکن کام نہیں بنا گئے۔ آج آپ کا وسیلہ مانگتی ہوں، میرا شوہر بھی مجھے تانا دے رہا ہے، اگر آپ نے میری بات نہیں رکھی نا تو میں اپنے شوہر کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گی، آپ میرا بھرم رکھ لیجئے۔ انہوں نے دعا مانگی اور بس پھر کیا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے جب دائی کو چیک کرایا نا تو دائی نے بتایا کہ تم پیٹ سے ہو اور تمہارے گھر بہت جلد ہی ننھا منا ایک بچہ آنے والا ہے۔ جب اتنا اس نے سنا تو بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا، خوشی میں جھوم گئی اور بھاگتی ہوئی سندر لال کے پاس گئی اور کہنے لگی سنو، اب تم والد بننے والے ہو، اب تم باپ بننے والے ہو۔ سندر لال نے کہا کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہا میں پیٹ سے ہوں اور کچھ ہی دنوں میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ سندر لال نے یہ سنا تو جھوم گیا، کہا تم جھوٹ تو نہیں بول رہی ہو؟ کہا میں جھوٹ کیوں بولوں گی، اور پھر ایسا جھوٹ میں کیوں بولوں گی جھوٹ؟ یقین مانو اگر جھوٹ لگتا ہے تمہیں تو کوئی بات نہیں، کچھ ہی دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سندر لال نے جب یہ سنا اور مشہور دائی نے اسے بتایا تھا کہ تم پیٹ سے ہو اور تمہارے گھر بہت جلد بچہ آنے والا ہے، تو سندر لال کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اتنے سالوں کے بعد اور پھر یہ خوشی ملی کہ بچہ آنے والا ہے، فوراً تاجدار کربلا کی طرف دھیان لگاتا ہے، فوراً تاجدار کربلا کی طرف لو لگاتا ہے اور کہتا ہے اے حسین مجھے معاف کر دیں، اے امام حسین مجھ سے غلطی ہو گئی، اے تاجدار کربلا مجھے آپ کی شکتیوں کا اندازہ نہیں تھا، اب میں جان گیا ہوں کہ آپ بہت شکتی شالی ہیں اور آج سے میں آپ کا سچا دیوانہ بن چکا ہوں، آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے سندر لال کے یہاں اب ایک 9 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، ایک لڑکی پیدا ہوئی، پھول سی لڑکی، اتنی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی کہ اس ٹائم اس شہر میں اتنی خوبصورت کوئی بھی بچی نہیں تھی، کوئی بھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ پیار سے ان لوگوں نے اس کا نام لالا رکھا، لالا کو بہت پیار دیتے، ہر وقت اس کی خدمت کرتے رہتے۔ ان لوگوں نے ایک جشن رکھا، خوشی کے طور پر لوگوں کو بلایا، دعوت کی، صبح سے شام تک لنگر چلایا امام حسین کے نام کا۔ کچھ لوگ ان سے ناراض بھی ہو گئے، آپ کا کیا دھرم ہے اور آپ مان کس کو رہے گئے، نام کس کا لے رہے ہو، لنگر کس کے نام سے کر رہے ہو، کھانا کس کے نام سے کھلا رہے ہو؟ لیکن انہیں کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ
ताजदार करबला का वसीला दिया था और ताजदार करबला के जरिए से उन्हें औलाद मिली थी। अब क्या हुआ कि लाला की परवरिश में वो अपनी जिंदगी सर्फ करने लगे, लाला की परवरिश करने लगे, दोनों बाहर नहीं निकलने देते। उसकी पढ़ाई का इंतजाम भी अंदर ही किया, घर के अंदर सारा इंतजाम किया। जब 14 साल की लाला हो गई तो उसकी पूरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, सब पढ़ाई मुकम्मल हो गई और धीरे ही धीरे लाला 18 साल की हो गई। और जब लाला 18 साल की हुई तो फिर इन लोगों ने उसके रिश्ते का इंतजाम करना शुरू किया, क्योंकि जब बेटी जवान होने लगती है तो माँ बाप को फिक्रें बढ़ जाती हैं। माँ बाप फिक्र करने लगते हैं कि जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता मिले तो बेटी की शादी कर दूं, क्योंकि ये एक बहुत नाजुक मरहला होता है। ये रिश्ते बड़ा देखभाल के किए जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए, कोई ऐसा लड़का मिल जाए कि मेरी बेटी को परेशान रखे। तो रिश्ता ऐसी जगह करें, लड़का नेक हो, दौलतमंद हो या ना हो, दौलत को तरजीह ना दिया करें, बस लड़का नेक होना चाहिए, काम धंधा अच्छा करना चाहिए, हाथ पैर सही होना चाहिए। तो सुंदरलाल भी अब लड़के की तलाश में निकल गए, रिश्ते देख रहे थे कि कहाँ अच्छा लड़का मिले। सुंदरलाल और सुंदरलाल की बीवी दोनों अपनी बेटी के पास गए और कहा, बेटी अब तुम 18 साल की हो गई हो, अब ज्यादा दिन हम लोग तो तुम्हें नहीं रख सकते, इसलिए हम आपका रिश्ता तलाश कर रहे हैं। बेटी मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा बर चाहिए, तुम्हें कैसा रिश्ता चाहिए, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। तो उसने शर्माते हुए कहा, अगर आप लोग रिश्ता तलाशी कर रहे हैं तो लड़का ऐसा होना चाहिए कि आज तक उसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा हो, आज तक उसने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा हो। लड़का गरीब हो तब भी चलेगा, लड़का गरीब हो कोई बात नहीं, लेकिन नेक होना चाहिए। जब इतना इन लोगों ने सुना तो कहा, ठीक है, हम जैसा तुम्हारी मर्जी है ना, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही तुम्हें बर तलाश करके देंगे। अब इन लोगों के पास रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, राजाओं के आ रहे थे, नवाबों के आ रहे थे, बड़े जागीरदारों के आ रहे थे, लेकिन इन्होंने किसी को अभी हामी नहीं भरी थी, किसी को हाँ नहीं बोली। अच्छा, उसी शहर में एक नवाब रहा करते थे, राजा रहा करते थे। राजा का लड़का जो था बड़ा अय्याश था, उसने गुंडों को पाल रखा था, उसके पास बहुत गुंडे थे और वह हर वक्त अय्याशी करता रहता। शहर में जब भी देखता कि कोई अच्छी लड़की है तो उससे शादी के पैगामात भिजवा देता, अगर शादी नहीं करता घरवाला तो वो जबरदस्ती किया करता था। तो उसने अपनी माँ से कहा, जब लाला के चर्चे ज्यादा हुए तो इसने जब सुना कि लाला इतनी खूबसूरत है, लाला के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं, तो उसने अपनी माँ को बुलाया, उसकी माँ थी राजपूत घराने से, कहा, माँ मैं लाला पर मेरा दिल आ गया है और मैं लाला से ही शादी करूंगा। माँ अगर लाला से शादी नहीं हुई ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। उसकी माँ राजपूत घराने से थी। कहा, बेटा हम लोग राजपूत घराने से हैं और तेरे अंदर राजपूतों का खून दौड़ रहा है, तो ऐसी गिरी हुई बातें करता है, जहर खा के मर जाएगा, सब्र कर, तेरी शादी मैं करवाऊंगी। उसने अपनी एक कनीज को भेजा, अपनी एक नौकरानी को भेजा, किसके घर? सुंदरलाल के घर, कि जाओ रिश्ता लेके जाओ। वो लेके आई एक खत, उसमें लिखा था कि अपने बेटे के लिए रिश्ते के लिए भेजा गया है और आप रिश्ता कबूल करें, क्योंकि उसे यकीन था कि हम लोग राजपूत घराने से हैं, राजा महाराजा हैं, हमारा रिश्ता नहीं ठुकराया जाएगा। उसने अपने बेटे से भी कहा था कि हम लोग राजा हैं, राजपूत घराने से हैं। उस सुंदरलाल 2 कौड़ी के सुनार की क्या औकात है, क्या विसात है कि वो हमारा रिश्ता ठुकरा दे, वो तो खुशी खुशी कर देगा शादी। लेकिन सुंदरलाल की बीवी ने, सुंदरलाल ने जब देखा राजा के हाथ से रिश्ता आया तो उन्होंने लिखकर वापस भेज दिया कि अभी हम शादी करेंगे नहीं, कई राजाओं के यहाँ से, कई नवाबों के यहाँ से रिश्ते आए हुए हैं, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं, जब करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। इतना लिख के वापस कर दिया। जब उसकी माँ को वो खत मिला कि अभी हम करेंगे नहीं, जब करेंगे तो आपको बता देंगे, तो वो आग बगूला हो गई, बहुत ज्यादा गुस्सा हुई कि हम राजपूत घराने से, हम राजा महाराजा लोग, और रिश्ता ठुकरा दिया कि जब करेंगे तो बता देंगे, बहुत से रिश्ते आए हुए हैं, ऐसा बोल दिया। कहा, बेटा सुन, देखती हूँ वो अपनी बेटी की कैसे शादी करते हैं। बेटा सुन, जिस दिन शादी हो ना, और शादी जब होगी तो इसी अपने यहाँ जंगल से निकलेगी, और जैसे ही डोली जंगल से निकले तो अपने गुंडों के साथ जाना, दूल्हे को, बारातियों को मार के
اور دلہن کو یہاں حاضر کرنا، اس چوکھٹ پر دلہن ہونا چاہیے، اس کے پتی کو مار ڈالنا۔